تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مالی عبادت اس مہینے کے ساتھ بھی خاص ہے، اور وہ ہے فطرانے کی عبادت۔ اب فطرانہ ہے کتنا؟ 150 روپے کم سے کم، باقی تمہاری مرضی ہے، 1500 دے دو فی کس کے حساب سے، کوئی منع نہیں شریعت میں، یہ تو حد مقرر کی ہے 150۔ 2 کلو گندم کی قیمت، دیکھو گندم 2 کلو ہے، جو 4 کلو، کشمش 4 کلو، اور چیزیں 4 کلو ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا گندم زیادہ قیمتی تھی، یعنی 4 کلو کھجور کی جو قیمت تھی وہ 2 کلو گندم کے برابر ہوتی تھی۔ اس لیے پھر گندم تو آج کل جو ہوگی نا سستی ہوگی ہمارے یہاں، کیونکہ گندم کثیر تعداد میں پیدا ہوتی ہے، وہاں اربوں میں کم ہوتی تھی پیدا، یہ جو وغیرہ زیادہ ہوتی تھی، کھجور زیادہ ہوتی تھی، جو پیداوار زیادہ تھی وہ سستی ہوتی ہے۔ یہ معاشیات کا قانون بھی ہے کہ رسد زیادہ ہو جائے قیمت سستی ہو جاتی ہے۔ تو کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، یہ 4 کلو ہے، گندم جو ہے صرف 2 کلو۔ جیسے سونا اور چاندی نہیں ہم بتاتے ہیں کہ سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت تھی وہ 7.5 تولے سونے کے برابر تھی، کیونکہ 200 درم اور 20 دینار یہ برابر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواہ تم دینار کے ذریعے زکوٰۃ دے دو، خواہ تم دراہم کے ذریعے دے دو۔ 200 درم والے پہ زکوٰۃ آتی تھی یا 220 دینار والے پہ زکوٰۃ آتی تھی، کیونکہ دونوں کی مالیت برابر تھی۔ اب بڑا فرق ہو گیا زمین آسمان کا، سونا پہنچا ہوا 3,16,000 روپے، چاندی پہنچی ہوئی ساری 3500 روپے۔ اس دور میں چاندی اور اتنا فرق نہیں تھا، تو اوزان وہی رہیں گے، حد بندی وہی رہے گی جو اللہ کے نبی نے مقرر کی، زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو۔ تو فطرانہ ہے کس پہ فرض، بس یہ بتانا ہے مسئلہ، کیونکہ ہم آپ ہی مفتی بن جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ جی میں نے کون سا روزے رکھے ہیں جو میں فطرانہ دوں۔ فطرانہ وہ دے جو روزے رکھے، کیونکہ کہتے ہیں نا جی، یہ بھی مسئلہ سنا ہوگا، ہم ہی بتاتے ہیں آپ کو کہ روزوں میں جو کوئی کمی ہوتی ہے نا فطرانے سے اللہ تعالیٰ وہ کمی دور کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی فرض پڑھیں گے نا جمعے کے 2، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھیں گے، فرضوں میں اگر کوئی کمی ہوئی تو سنتوں سے اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی حکمت ہے ہمارے۔ اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ کے روزوں میں کمی ہے، کمی ضرور ہوتی ہے ہمارے سے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو بھئی کہاں ثواب ملے گا؟ لیکن اگر تم مالی عبادت ادا کر دو فطرانے کی تو اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہیں معاف کر دے، اس نیکی کی وجہ سے کہ چلو اس نے یہ عبادت ادا کی، ہم وہ بھی قبول کرتے ہیں، یہ بھی قبول کرو۔ لیکن بھئی فطرانے کی ایک اور حکمت بھی ہے، وہ یہ کہ عید کے دن جو مالدار ہیں ہر گھر کے اندر سیویاں بھی پکیں گی، کھیر بھی پکے گی، حلوہ بھی پکے گا، اچھے پوشاک بھی پہنیں گے، کپڑے بھی، بازار بھرے پڑے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، رات کو دن رات بنے ہوئے ہیں، رات دن بنا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں تم خرچ کر رہے ہو۔ غریب بھی تو ہے نا، اللہ نے غریب بھی تو پیدا کیا ہے نا، ان کے بچے بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہو جائے، ان کے گھر بھی چولہے جل جائے، چولہے بھجے ہوئے نہ رہے، یہ حکمت بھی ہے فطرانے کی۔ اسی لیے کہا کہ عید پڑھنے سے پہلے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے غریبوں میں تقسیم کرو۔ علماء نے اور سہولت دی تھی کہ اگر رمضان شریف کے اندر دے دو گے تو اور پہلے ہفتہ پہلے دے دو، 2 دن پہلے دے دو، 4 دن پہلے دے دو، رمضان میں دے دو، جائز ہے، دے سکتے ہو، تاکہ غریب بھی اپنے بچوں کی کپڑے بھی خرید لیں، سیویاں بھی خرید لیں، وہ بھی دودھ خرید لیں، وہ بھی کھیر پکا لیں، وہ بھی ہماری خوشیوں میں ساتھ شریک ہو، وہ مسلمان ہیں۔ تو مالی فطرانے کی یہ بھی ایک شکل